امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنے کسی بڑے کا، یہ چھوٹی باتیں ہیں، نبی کی باتوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ جا کر بخاری شریف میں واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک استاد تھے بہت بڑے، بہت محترم، لیکن شاگردوں کو کبھی انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ چہرہ ہر وقت ڈھانپے رکھتے تھے۔ گزرتا گیا وقت، ایک شاگرد بڑا ہی ان کا ہونہار شاگرد، بڑا پیار کرنے والا، ضد میں آ گیا کہ شیخ آپ سب کہتے ہیں کہ آپ کا کبھی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا، آپ میں نے نہیں چھوڑنا، آج آپ کا چہرہ دیکھا۔ اس نے بولے بیٹا نہ دیکھو، بس ایک نصیحت کرتا ہوں کہ نبی کی بات کو کبھی آزمانے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا بندہ علم والا ہوتا ہے نا اتنا زیادہ اس کی پکڑ ہوگی۔ قرب قیامت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نشانیاں بتائی نا، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سرخ رنگ کی آندھی ہوگی۔ یہ ذرا طویل حدیث ہے، 10 نشانیاں بتائی قیامت کی۔ سرخ رنگ کی آندھی ہوگی اور پیلے رنگ کے سانپ کبار علماء کی گردنوں کو جکڑ لیں گے، بڑے علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو حق نہیں بتاتے، اپنے پیچھے لگاتے تھے۔ یہ نبی کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی باتیں حق، کیونکہ آپ جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی سے بتاتے ہیں۔ انہوں نے آخر ضد کی شاگرد نے، تو انہوں نے بولا پھر بیٹا ایک بات میری یاد رکھنا، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بات کو آزمانا نہ۔ کہتا میں نے پڑھ رکھا تھا، پڑھاتا تھا، پڑھا بھی تھا، پڑھاتا بھی تھا کہ امام سے پہل نہ کیا کرو۔ ہم تو یہ ہوتا ہے نا، امام سجدے میں بعد میں جاتا ہے، ہم پہلے چلے جاتے ہیں۔ وہ سر پہلے اٹھاتا ہے، وہ بعد میں اٹھاتا ہے، ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو حدیث میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سر گدھے کا بنا دیا جائے۔ کہتے جب انہوں نے رومال کھولا تو ان کا چہرہ گدھے کا بنا ہوا تھا۔ یہ بخاری میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ان کو مت جو کہہ دیا، کہنے والا دیکھو کون ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کفار نے کہا کہ دیکھو بڑا اپنے آپ کو کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا اور حق بات کا ساتھ دیتا ہے۔ تو آج دیکھو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وعلیکم السلام کہ میں معراج پہ گیا، ایک دن میں، ایک سیکنڈ میں کیسے معراج پہ گیا، 7 آسمانوں، پھر بیت المقدس میں نماز پڑھائی، یہ سارا، پھر جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی ہے اور گرم ہے بستر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو تیری عقل ہے اتنی سی، میرا اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سوال کیا کہ آج بتاؤ تیرا دوست یہ دعویٰ کرتا ہے، انہوں نے بولا بالکل حق، یہ ہے ایمان۔ عقل مانے یا نہ مانے، دل مانے یا نہ مانے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ جب نبی کی بات کہی جاتی ہے پھر بڑا لے آتا ہے اپنا کہ ہمارا فرقہ، ہمارا امام، ہمارا یہ ایمان تو یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بآئے سمینا و اطعنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ دعا مانگو اللہ پاک ہمیں اطاعت رسول کرنے کی، اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے میرے بھائی، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، باتیں کس کی ہیں؟ بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چند منٹ بیٹھو، سلام پھری، کتنے منٹ لگیں گے یار آیت الکرسی پڑھنے میں؟ 3 نمازوں میں ایک بار آیت الکرسی، ایک بار اخلاص فلق ناس، 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دعا مانگو، اے اللہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ اس کو قبول کر۔ اس سے تکبر جاتا ہے، اس سے یہ جو آتا ہے نا بات کا، آج کل نا بڑے بڑے
جو مناظر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھتے ہیں. جو بڑے بڑے مفتی ہیں وہ کسی کو سمجھتی کچھ نہیں ہے. جب یہ سب اللہ کی عطا میں روزانہ اقرار کروں گا نا کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہ میں برائی سے بچ سکتا ہوں نہ ہی میں اچھائی کر سکتا ہوں مگر تیری توفیق سے، ختم ہوگی نا. تو کتنا چھوٹا لفظ ہے اور کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. آپ نے فرمایا تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں. کثرت سے پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے پڑھنے سے اللہ تمہیں 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری کیا ہے؟ غم و فکر. انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ غم و فکر. آج اس لفظ کو ان بھانڈوں نے، مراسیوں نے گانوں میں اس کو اتنا ڈیویلیو کیا ہوا ہے کہ ہم ایز اے جوک اس کو پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو ڈیویلیو کرنے کے لیے شیطان اتنا دشمن ہے تمہارا، ہر اس چیز کے پیچھے پڑے گا جس سے تجھے فائدہ پہنچے گا، جس سے تیری دنیا تیری آخرت بہتر ہوگی. بات اچھے اپنے آپ کو موحدین کہنے والے جنوں کا انکار کرتے تھے. جراثیم پر اس کا یقین ہے، کرونا پر کہ وہ اندر سے وہ آگے پیچھے سے بڑھ جاتا ہے اندر، ہاں جی. لیکن جن کے معاملے میں اس کو بتاؤ تو کہتا کدھر ہے جن، ہم بڑے معاہد ہیں ہمیں کچھ نہیں کہتا. اللہ کے بندے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تو کس گھمنڈ میں مارا ہوا ہے؟ اس نے اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں. فجر کی سنتوں کے بعد آپ دعا پڑھتے نہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یسری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجلی نورا فی لسانی نورا وصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعاری نورا وبشری نورا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اے اللہ میری آنکھوں میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے گوشت میں نور کر دے، میری ہڈیوں میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میرے چہرے میں، اے اللہ میرے جسم میں نور کر دے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے ہیں فجر کے بعد، سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے. کیوں مانگتے؟ ہم سب محتاج ہیں، نبی سمیت اللہ کے محتاج ہیں. اور یہ نور کیا ہے؟ نور رحمتوں سے ہے. جب جسم میں آنکھوں میں نور ہوگا اللہ اس سے بچائے گا. شیطان آنکھوں پر بھی حملہ کرتا ہے، زبان پر بھی کرتا ہے. اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، تمہارے اندر اس طرح دوڑتا ہے جیسے. پھر بعد لوگ اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ہاں جی، اپنے آپ کو موحد کہنے لگے. تو ایمان بھی لگایا تمہارا ختم ہو گیا. یہ تو پہلی شرط ہے، الذین یؤمنون بالغیب. پہلی شرط یہ ہے متقی کی کہ وہ غیب پر ایمان لائے. جن غیب ہیں، تمہیں ایمان لانا پڑے گا. اللہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مخلوق ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ مکلف ہیں اطاعت رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور اللہ کی اطاعت کے، چاہے وہ جن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی انسانوں کے رسول نبی نہیں ہیں، آپ صلی جنوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی نبی ہیں. اور تم اپنی اس گھمنڈ میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. آؤ میں دکھاؤں تمہیں کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے. مریض بیٹھا ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، ایک دم جل جاتا ہے ادھر بیٹھے بیٹھے. رک سیلفی مت دم کر، میں اس کو جلا دوں گا، میں ابھی اس کی گردن کاٹتا ہوں. اتنا کٹ لگتا ہے، لے کر جاتے ہیں، 10 ٹانکے لگ جاتے ہیں. ساری دنیا دیکھتی ہوتی ہے. مت گھمنڈ کرو، مانو کافر ہے، کفر کا انکار مت کرو. شرک ہے، شر ہے، اس لیے تو فرمایا صبح اٹھ تو کیا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جو وہ شر جو تو نے پیدا کیا. شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر میں کیسے انکار کروں؟ آپ نے ہاں ایک ایک بات پر، قرآن پڑھنے پر اللہ کہتا ہے جب تم قرآن پڑھنے لگو کیا حکم ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن سب سے اول ترین کام ہے دنیا میں، سب سے بہترین کام
قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرو؟ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جو شیطان رجیم سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور اس پر نہیں چلتا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے.